السلام علیکم۔ تو یہ آپ کا فرسٹ لیکچر ہے بینکنگ منی اینڈ بینکنگ کے سبجیکٹ کے اندر MGT 3 اور 4۔ تو منی اینڈ بینکنگ کا سبجیکٹ کا پہلے تھوڑا سا اسکوپ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو آپ منی یعنی کہ پیسے کا اس کی یوٹیلیٹی، اس کے فنکشنز، اس کا ایوولوشن کہ پیسہ وجود میں کیسے آیا اور کن سٹیجز میں سے گزر کے، اور اس کی آج فائنل فارم کیا ہے، اس کے ڈفرینٹ فارمز ایکچولی کائنڈس کیا ہیں اس کی، اور اس کا رول کیا ہے اکانومی کے اندر، اس کی ضروریات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے الٹرنیٹیو کیا سسٹمز اوور دا ٹائم پیریڈ اویلیبل رہے ہیں۔ تو یہ منی کے حوالے سے آپ تھوڑا سا پڑھیں گے۔ پھر تھوڑے سے اس کے اکنامکس کے ساتھ لنکڈ کانسیپٹس ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ سپلائی آف منی اور ایکسپینشن وغیرہ کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور سیکنڈلی دوسرا پارٹ اس کا آپ کا بینکنگ کے اوپر ہے۔ اس میں آپ کو دا پرپز از ٹو equip you with the basic concepts of banking and in order to give you the know-how of general banking system, the leader of the banking system, the regulator, how banking is done in Pakistan, how banking is being done over the world, and what is the history of banking, all the evolution of banking, services offered by a bank۔ اور اسی طرح سے بینک کی بیلنس شیٹ کو ہم دیکھیں گے کہ بینک کی ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے، کیونکہ آپ بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اس کی انکم اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں گے، بیلنس شیٹ دیکھیں گے، اس کے ریونیوز کہاں سے آتے ہیں، اس کے ایسٹس کس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر دیکھیں گے۔ تو یہ بیسک اس کا اسکوپ ہے سبجیکٹ کا۔ اب میں تھوڑا سا ایک امپورٹنٹ یہ تھوڑا سا اس سبجیکٹ کا بیک ڈراپ ہے، جو آپ کو کچھ چیزیں آپ کو ایک اسٹرکچر آپ کے جس کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا، جس میں آگے چل کے جب ہم باتیں کریں گے، فار ایگزامپل وین آئی ول سے فائنینشیل سسٹم، تو یو مسٹ انڈرسٹینڈ وٹ از فائنینشیل سسٹم، واٹ آر دی کمپوننٹس آف دا فائنینشیل سسٹم، اور وہ سارا آپ اس کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر نیکسٹ چیزوں کی آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو لیٹس بگن ود دی فائنینشیل سسٹم۔ تو میں تھوڑا سا یہ سلائیڈز پہ میں نے اس کو کر دیا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں گے، میں آپ سے سلائیڈز بھی شیئر کر دوں گا۔ ابھی اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بریف اوور ویو دوں گا۔ تو فائنینشیل سسٹم کے بارے میں اس نے یہی بتایا کہ ہمیں جو بھی جیسے کہ بینک ہے تو اس میں بینک کیا کام کرتا ہے، بینک کی جب آپ ڈیفینیشن پڑھیں گے تو اس میں مختلف ڈیفینیشنز ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بینک ایکوائرز دی سرپلس فنڈز آف دی فرام دی لینڈر، ٹھیک ہے، جس کے یعنی کہ ڈپوزٹر بھی کہہ لیں، اسے لینڈر کہہ لیں، جس کے پاس سرپلس ایکسٹرا فنڈس ہیں، ایکوائرز دی فنڈ فرام دی لینڈر دا سرپلس فنڈس اینڈ لینڈز اٹ ٹو دی بورور یا نیڈی پرسنس آن اے مارجن۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ جس کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے، سرپلس فنڈز ہیں، اس سے کم انٹرسٹ ریٹ آفر کرتا ہے اس کو، اور لیٹ سے 1,00,000 روپیہ اس نے لیا ڈپوزٹر سے اور اس کو 5% آفر کر دیا، اور آگے اس نے جس کو آگے قرض پہ دیا وہ پیسہ، تو اس کو اس نے 7% یا 10% جو ہے انٹرسٹ پہ اسے قرضہ دیا۔ تو جو ان دونوں کے بیچ کا گیپ ہے اسے اسپریڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 5% وہ اس نے پے کرنا ہے اور ارن کر رہا ہے 10%، تو ان دونوں کے بیچ میں جو فرق ہے وہ 5% کا ہے، دیٹ از یور اسپریڈ، دیٹ از دی مارجن پروفٹ آف دی بینک، ٹھیک ہے۔ تو فائنینشیل سسٹم یہی اس ایکسچینج کو کروانے میں جو کہ بورور اور لینڈر کے بیچ میں ہے اس کو مدد کرتا ہے۔ یعنی کہ فائنینشیل سسٹم کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی ادارہ بنا ہوا ہے، مختلف انسٹیٹیوٹس جو بھی ہیں جو آپ کی کسی بھی ایک اکانومی کی، اگر میں بات بھی ورلڈ اکانومی کی بات نہیں کر رہا، اگر ہم بات کر رہے ہیں کسی ایک پرٹیکولر کنٹری کی، جیسے پاکستان کی اگر ہم کرتے ہیں بات، تو اس میں جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ فائنانس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ فائنینشیل سسٹم کا پارٹ ہیں۔ اس کے اندر آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی آئے گا، جیسا کہ کسی بھی کنٹری کا سینٹرل بینک ہوتا ہے جو کہ پورے بینکنگ سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر بینکنگ سیکٹر کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ اس کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔
جیسا کہ کمپنیز کو SECP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ریگولیٹ کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بینک پاکستان کے اندر بینکنگ بھی جو بینک کا بزنس ہے اور بینک ایز این انسٹیٹیوشن، اس پہ لازم ہے کہ وہ کمپنی کے طور پہ ہی رجسٹرڈ ہو۔ بینک سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ میں نہیں کیا جا سکتا، اور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے تحت یہ ہوتا ہے۔ اس پہ پھر کمپنیز ایکٹ 2017 کے رولز بھی اپلائی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے اپنے رولز بھی ہیں ڈفرینٹ، جیسے کہ پروڈینشیل ریگولیشنز وغیرہ ہیں، وہ ان کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ سو بینکس آگے آپ کے فائنینشیل سسٹم کے اندر آپ کے اس میں جو گورنمنٹ کا منسٹری آف فائنینس ہے وہ بھی آ جائے گا، آپ کے بینکس بھی آ جائیں گے، جس میں اسکیجول بینکس بھی ہوں گے، نان اسکیجول بینکس بھی ہوں گے۔ اسکیجول بینکس وہ ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، لسٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کی گائیڈ لائنس کے اکارڈنگلی کام کرتے ہیں، اور نان اسکیجول اوبویسلی جو کہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہوتے۔ تو اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج ہے، اور مختلف آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں، جیسا کہ انشورنس کمپنیز وغیرہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب اس کو 5 بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک ہے پیسہ، فائنینشیل سسٹم کے پارٹس اگر کریں تو ایک ہے پیسہ، منی اٹ سیلف۔ فائنینشیل انسٹرومنٹس وہ تمام تر چیزیں، شیئرز، ڈیبینچرز وغیرہ، ٹھیک ہے، جتنی بھی سیکیورٹیز ہیں، پرومیسری نوٹس، بانڈز، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں۔ پیسہ فائنینشیل انسٹرومنٹس یعنی جن میں انویسٹمنٹس کی جاتی ہے۔ فائنینشیل مارکیٹس، تو فائنینشیل مارکیٹ جہاں پہ فنڈز ایکسچینج ہوتے ہیں، جیسا کہ اسٹاک مارکیٹ ہے، منی مارکیٹ ہے، کیپٹل مارکیٹ ہے۔ منی مارکیٹ شارٹ ٹرم مارکیٹ کو کہتے ہیں، کیپٹل مارکیٹ لانگ ٹرم مارکیٹ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کموڈیٹی مارکیٹ، اور یہ فائنینشیل مارکیٹس آ جائیں گی، اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور تمام تر ادارے آ جائیں گے جو کہ ان فنڈز کی ایکسچینج وغیرہ کا، جیسے میں نے پہلے نام دیا، انشورنس کمپنیز، ایکسچینج ہاؤسز، ٹھیک ہے، یہ فورن ایکسچینج کے ڈیلر ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا اسٹاک ایکسچینج، اس طرح سے جتنے بھی ہیں فائنینشیل انٹرمیڈیریز جتنے بھی ہیں، سینٹرل بینک اینڈ ریگولیٹری ایجنسیز، اور جو کہ پھر اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا کہ فائنینشیل اوپر آ گیا سینٹرل بینک اور ریگولیٹری ایجنسیز، نیچے آ گئے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ فائنینشیل مارکیٹس کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اور فائنینشیل مارکیٹس میں کیا کام ہو رہا ہے؟ یا تو فائنینشیل انسٹرومنٹس کا ہو رہا ہے، یا منی کا، پیسوں کا ہو رہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے منی، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ پیسہ کیا ہے۔ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ایکسپلین کر چکا ہوں، انسٹرومنٹس بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ میں تھوڑا سا فائنینشیل انسٹرومنٹ سے مراد یہاں پہ نا تھوڑا سا آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، جو لوگ نہیں جانتے کہ فائنینشیل انسٹرومنٹ کا مطلب یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اوزار والا انسٹرومنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی میوزک انسٹرومنٹ ہے۔ انسٹرومنٹ سے مراد ہے کہ کوئی بھی آپ کا یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ایکچولی، جو کہ کوئی خاص فنکشن، یا اس میں ڈیٹ کے فنکشن ہوتے ہیں یا ایکویٹی کے، اور یہ انویسٹمنٹ فنکشن نارملی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کمپنی کے شیئرز جو ہیں وہ بھی ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے اور ایکویٹی انسٹرومنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کمپنی کے شیئرز میں انویسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کمپنی کے جو ٹوٹل کیپٹل ہے اس کا کچھ شیئر لے لیتے ہیں، حصہ لے لیتے ہیں، حصہ دار بن جاتے ہیں کمپنی میں، تو اس کا ایک آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے، جو کہ شیئر سرٹیفکیٹ ہے آپ کا۔ تو وہ کاغذ جو ہے دیٹ از یور انسٹرومنٹ، دیٹ از اے فائنینشیل انسٹرومنٹ، اینڈ دیٹ از این انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ، ایکویٹی انسٹرومنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ انسٹرومنٹ ہوں گے جو کہ آپ کو اونرشپ کے رائٹس دیں گے، کچھ آپ کو لینڈر کے یعنی کہ قرض دار کے، جس پہ آپ کو پھر انٹرسٹ ملے گا۔ تو جیسے اسٹاک، بانڈس، انشورنس پالیسیز وغیرہ۔ فائنینشیل مارکیٹس میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں اسٹاک ایکسچینج پاکستان میں پہلے 3 تھے، پاکستان لاہور، کراچی، اسلام آباد، اور ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک الگ سے بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جیسے فورن ایکسچینج کی ایک اپنی مارکیٹ ہے، کموڈیٹی مارکیٹ ہے، منی مارکیٹ ہے، کیپٹل مارکیٹ ہے، اور سینٹرل بینک ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو کہ مونیٹری پالیسی کو کنٹری میں اپلائی کرواتا ہے۔ بینیفٹس کیا ہے جی؟ کہ اوبویسلی آپ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، آپ ٹریڈ کرنا بہت آسان ہے، فیسیلیٹیٹس پیمنٹ، یہ آپ کو ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ وغیرہ، دیکھیں نا کہ یہ جو بینکس وغیرہ نے جو بھی ہمیں فیسیلیٹیز دی ہیں، آن لائن بینکنگ کی فیسیلیٹیز، آپ بیٹھے ہوئے اپنے گھر کلک کے اوپر دنیا کے کسی حصے میں پیمنٹ کر لیتے ہیں۔
آپ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کیری کیش، آپ بہت زیادہ کیش نہیں کیری کرنا چاہتے، بٹ یو آر کیرنگ اے پلاسٹک دیٹ از ڈیبٹ اور کریڈٹ. تو ویئر ایور یو وانٹ، وین ایور یو وانٹ، یو کین withdraw money from. there are numerous ATMs installed all over the country and in the world. تو چیکس وغیرہ تو یہ کافی زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. چینل فنڈس فرام سیور ٹو بورورز. اوکے، اب جن کے پاس ایکسٹرا فنڈس پڑے ہیں وہ ان کے پاس آئیڈل پڑے رہتے، ضائع پڑے رہتے. بینکس وہ سسٹم ہے اور جو کہ جہاں پہ وہ ایک سینٹرلائز جگہ ہے، جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مارکیٹ ہے، یہاں پہ پیسہ لیا بھی جاتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے. ادروائز آپ خود سے اگر ڈھونڈنے لگیں گے کہ جی کسی نے قرض لینا ہے تو میرے پاس آ جائے، یا کسی نے دینا ہو، تو یہ پرابلمس ہوں گی. تو فائنینشیل مارکیٹس آپ کو یہ بھی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو گو ٹو اے بینک، ڈپازٹ دا منی اور اپلائی فار اے لون. آپٹیمم یوزز آف کیپٹل. اوبویسلی جب پیسہ اس طرح سے آئیڈل نہیں پڑا ہوا، وہ کہیں نہ کہیں انویسٹ ہو رہا ہے. جس کے پاس ایکسٹرا تھا اس نے بزنس نہیں کرنا، اس نے بینک میں رکھوا دیا، بینک سے کچھ پرسنٹیج لے رہا ہے. جس کو ضرورت تھی، جو بزنس کرنا چاہتا اس نے بینک سے اٹھایا، جا کے بزنس کیا، کمایا اور بینک کو اس کا حصہ دے دیا. اس نے بینک نے آگے سے جس نے رکھوایا تھی اس کا حصہ دے دیا. اس طرح سے پیسے یوٹیلائز ہو رہے ہیں. آپٹیمم انیبل رسک شیئرنگ، اور اس طرح سے رسک بھی شیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. جیسے اس نے انشورنس کمپنی کا بھی کہا ہے کہ اکثر پروڈکٹس کے جیسے اگر آپ کو بینک گاڑی دے رہا ہے لیز پہ، تو ساتھ ہی اس کی انشورنس لازمی ہوتی ہے، تو آپ کا وہ رسک بھی شیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کئی بزنس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے اندر بینک آپ کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر لیتا ہے اور اس کے اندر بھی آپ کا رسک شیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر کو میں اتنا ہی رکھوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم لوگ پھر منی سے سٹارٹ کریں گے اور منی کے ٹاپک کو دیکھیں گے، اس کے فنکشنز دیکھیں گے انشاءاللہ.